السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ رکھا، اور آج کا ہمارا جو درس قرآن کا ٹاپک ہے وہ رجب کا مہینہ، بدعت اور واقعہ معراج۔ اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ تو ہم آج پہلے تھوڑا سا رجب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ بدعات جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو رجب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اسلامی 7واں مہینہ ہے، اور رجب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ عرب اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کو رجب المرجب یعنی حرمت والا مہینہ کہتے تھے۔ رجب اسلامی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہلا محرم، دوسرا رجب، اور تیسرا ذوالقعدہ اور چوتھا ذوالحجہ۔ مگر اس کے لیے کوئی خاص دعا، کوئی خاص نماز، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص عمرہ اور کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی، کیونکہ تمام عبادتیں، نیکی کے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے وہ سب رد کر دیے جائیں گے، قبول ہی نہیں ہوں گے۔ یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک دعا جو رجب شروع ہوتے ہی پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی و بلغنا رمضان۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ حدیث ضعیف ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور میسج جو رجب کے شروع ہوتے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے وہ تحیات کا میسج ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نماز کی جیسے دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی سکھائی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں تمام احادیث موجود ہیں۔ رجب کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اور تمام غلط کام، بدعات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ سبقت کرنی چاہیے۔ عام طور پر جو اس مہینے میں بدعات کی جاتی ہیں وہ شب معراج منانا، کنڈوں کی رسم کرنا، روزہ رکھنا، مخصوص دعائیں اور خاص عبادت جو کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھی جاتی ہے، نماز اور کچھ وظائف وغیرہ پڑھنا، عمرہ کرنا، قبرستان جانا یعنی قبروں کی زیارت اس مہینے یہ سمجھ کر کرنا کہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، قربانی کرنا۔ اور زمانے جاہلیت میں عرب اس مہینے میں بتوں پر قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور سے جو 3 کام ہوتے ہیں، 27ویں رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا، اور یہ اس لیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس لیے فضیلت کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اور امام جعفر کے نام کے کنڈے کرنا، دین اصل میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا، اور عبادت کے نام پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد کسی کو بھی یہ حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، بہت ذہین اور فطین ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کسی چیز کو رواج دے۔ 27 تاریخ کو یعنی 27 رجب کی رات کو اگر ہم مان بھی لیں، کیونکہ زیادہ احادیث 27 کے بارے میں ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو اس تاریخ اور سال میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ اس کے رونما ہونے کی تاریخ میں کم از کم 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا، بعض نے رمضان میں کہا ہے، اور بعض نے ہجرت سے 1 سال پہلے، اور بعض نے ہجرت کے بعد کہا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یقینی طور پر کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ خاص مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے آخر میں کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بعد جو بھی کوئی رات تھی، وہ پھر کبھی کوئی عبادت نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے کوئی شب بیداری کی، اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اس میں روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے برعکس کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جن میں روزے سے منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ روزہ اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں رکھا جاتا تھا، اور رجب کی تعظیم اس طرح کی جاتی تھی، اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس تاریخ کو جو کنڈے کیے جاتے ہیں امام جعفر کے نام سے، تو یہ تاریخ نہ تو ان کی پیدائش کی ہے اور نہ وفات کی، تو ان سے نسبت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ ان کی ولادت 8 رمضان 80 یا 83 ہجری میں ہوئی، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ دراصل اس کنڈوں کی رسم کی ابتدا ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں رہنے والے امیر مینائی کے خاندان سے 1906 میں ہوئی۔ اسلام کیونکہ ایک عالمگیری مذہب ہے، یہ کسی خاص ملک، علاقے یا تہذیب اور تمدن کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے، ہر علاقے، ہر ملک اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں احکامات بھی ایسے ہی دیے گئے ہیں جو ہر علاقے کے لوگ سہولت سے ادا کر سکیں۔ عربوں کو نہ کھیر کا پتہ، نہ پوریاں بنانے کا طریقہ پتہ، تو پھر وہ تو اس مخصوص ثواب سے محروم رہ جاتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین تو عرب سے ہی شروع ہوا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا تو عربوں کو ضرور اس کا پتہ ہوتا۔ یہ تو آج ہمارے لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھ کر جان گئے کہ یہ پوریاں اس طرح بنتی ہیں، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اسلام سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا سا رجب کے مہینے کے حوالے سے اور اس میں کی جانے والی بدعات کے حوالے سے دیکھا، اب واقع معراج کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے سال اور تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، اور 36 اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی تاریخ میں اتنا زیادہ اختلاف ہے؟ اصل میں اسلام کے دور اول میں لوگوں کو اتنی تاریخوں میں دلچسپی نہیں تھی، وہ تاریخیں صرف حج اور رمضان کی یاد رکھتے تھے جن میں مخصوص عبادات کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کون کس دن پیدا ہوا، کس دن فوت ہوا، کون سا واقعہ کس دن پیش آیا، یہ چیزیں ان کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں تھیں۔ وہ واقعہ دیکھتے تھے، اس کی روح دیکھتے تھے، مگر تاریخ ان کے لیے ایک غیر اہم چیز تھی، کیونکہ ان کے یہاں دن منانے کا رواج نہیں تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام کو پیدائش اور وفات کے دن منانے کی تعلیم دی۔ یہ چیزیں اسلامی کلچر کا حصہ نہیں ہیں کہ جو آج
مسلمانوں میں رواج پا گیا ہے۔ اسلام میں جو اہم دن ہیں وہ دونوں عیدیں ہیں، یا رمضان اور حج کے مہینے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور مہینوں کے روزوں کی فضیلت ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، شعبان کے روزوں کی، اور ہر مہینے 3 دن 13، 14، 15 ایام 20 کے روزوں کی، اور پیر اور جمعرات کے روزوں کی فضیلت ہے۔ یہ سب شریعت نے خود مقرر کر کے بتائے ہیں، باقی چیزیں بعد کے ادوار میں پیدا ہوئیں اور انہیں دین کا حصہ بنایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس میں اس واقعے اسرا کی طرف اشارہ ہے۔ اسرا کا لفظی معنی ہے رات کو چلنا، یعنی سفر کرنا۔ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی بات کی گئی ہے۔ احادیث میں پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات بتائی گئی ہے۔ اس سفر کا مقصد قرآن کریم نے بتایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ واقعہ رجب کی اس رات میں پیش آیا، تو اصل چیز یہ واقعہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور کیا کیا نشانیاں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اچھے اور برے عمل کرنے والوں کے انجام دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور وہ سب احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اب وہ احادیث دیکھیں گے تاکہ ہم بھی سبق حاصل کریں، اس سے عبرت لیں، کیونکہ یہ ایک سبق آموز واقعہ تھا، اور ان تمام اعمال سے بچنے کی پوری کوشش کریں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دیکھی تھیں۔ اور یہ مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرایا گیا تاکہ عین الیقین ہو، کیونکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی اور سنی سنائی میں فرق ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پورے یقین سے لوگوں کو بتائیں، اور پھر لوگ اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ تو سب سے آخر والے نے کہا تو بس پھر ان کو لے چلو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں سوئے ہوئے تھے۔ اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا۔ دوسری رات پھر یہ 3 فرشتے آئے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا، اور تمام انبیاء کرام کی نیند اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات نہیں کی، اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لا کر لٹا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا، اور یہ شق الصدر کا واقعہ سینہ چاک کرنے کا دوسری بار ہوا۔ ایک بار بچپن میں دائی حلیمہ کے یہاں پیش آیا تھا۔ سینہ اور پیٹ کی تمام چیزوں کو نکال کر زمزم سے دھویا، اس کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایک سونے کا بڑا پیالہ تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے اور سینے کو بھر دیا گیا، اور پھر اس کو سی دیا گیا۔ اس دور میں جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوئی، مگر آج ہم اتنے سالوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دل سینے سے نکال کر سیے جا رہے ہیں، کس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو آج ہمیں سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی، مگر اس دور کے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوئی۔ تو اگر انسان یہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو فرشتوں کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو کہ صحیح معنی میں برق رفتار تھا۔ یہ ایک ایک قدم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب تھے۔ راستے میں ایک ایسی سرزمین سے گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، یہاں بھی 2 رکعت نماز کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور بتایا کہ یہ مدین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بیت اللحم پر سے ہوا، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کہا۔ پھر بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے،
اور یہ مسند احمد اور بہقی کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر طور سینا پر ہوا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز پڑھوائی گئی اور بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ یہ سفر نہ صرف آسمانوں کا تھا بلکہ زمین کے بھی اہم مقامات اور مختلف انبیاء کی جائے پیدائش اور اہم جگہوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اور راستے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھیں۔ چند عبرت اور نصیحت کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیت کاٹتی ہے اور وہ فوراً بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں جن کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ ہر بار ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے، دم بھر کی مہلت بھی انہیں نہیں ملتی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے لیے بھاری ہو جاتے تھے، یعنی یا تو نماز کو مصیبت سمجھتے تھے یا وہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹوں کی طرح کانٹے دار جھاڑیاں اور جہنم کے درخت چگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہ دے کر انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسری میں گندا سڑا بدبودار گوشت ہے۔ یہ اچھے سے روک دیے گئے ہیں اور سڑا اور گندا بدبودار بدمزہ گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ کس گناہ کے مرتکب ہیں؟ فرمایا یہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں جو حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام رشتوں کے ساتھ راتیں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر ایک کے کپڑے پھاڑتی ہے، ہر ایک کو زخمی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں اور راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جسے کہ اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، پھر بھی اور جمع کرتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس پر لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ وہ ہرگز بھی انہیں ادا نہیں کر سکتا مگر اور حقوق اور ذمہ داریاں لے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت دیکھی کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور ادھر کٹتے ہیں پھر درست ہو جاتے ہیں، یہی برابر ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ فرمایا یہ فتنہ کے واعظ اور خطیب ہیں جو ایسے خطبے دیتے تھے کہ لوگوں میں فساد بھڑکے اور لوگ آپس میں لڑیں، اور جو کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ آج اسی طرح سے ہو رہا ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت ٹھنڈی ہوا، دل خوش کن خوشبو، راحت اور سکون کی صدائیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، شراب وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب ان کے استعمال کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو وہ سب تجھ میں جائیں گے۔ میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے، مومن نجات یافتہ ہیں۔ یہ سن کر جنت نے کہا اب میں خوش ہوں۔ پھر آپ ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں بہت بری اور بھیانک مکروہ آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے، میرے طوق، زنجیریں، میرے شعلے آگ، میرا لہو، پیپ، میرا عذاب، سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں، تجھ میں جائیں گے۔ یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی۔
جنت اور جہنم کی گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ امام بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام سے مجھے انتہائی پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی اور اس کی اولاد کے محل یا مقبرے کی ہے۔ یہ خاتون فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر گئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھا لی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تو میرا باپ ہے۔ مشاطہ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ ہے۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی ایک دیگ پکائی جائے اور جب خوب پک جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس خاتون نے فرعون سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دینا۔ فرعون نے کہا تیرے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس لیے ہم تیری یہ خواہش ضرور پوری کر دیں گے۔ جب سب بچے فرعون کے حکم سے اس تیل کی دیگ میں ڈال دیے گئے اور وہ جل کر راکھ ہو گئے، پھر سب سے چھوٹے شیرخوار بچے کی، جو کہ ماں کی گود میں تھا، باری آئی۔ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا، اماں جان آپ تامل نہ کریں، اس میں کود پڑیں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ پھر اس بچے کو اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہے۔ پھر آگے چلے، کچھ لوگ دیکھے کہ فرشتے ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر انہی کو کھانے کو دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، اب یہ قیامت تک اپنا گوشت کھاتے رہیں گے۔ اور غیبت میں عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، تانے دینا اور یہ تمام چیزیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا منہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی، نیچے کا ہونٹ زمین پر پڑا ہوا گھسٹ رہا ہے اور اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہے۔ لہو اور پیپ ان کے منہ سے جاری ہے جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ فرمایا کہ یہ شراب پینے والے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے نام دے کر شراب کو جائز کر لیا ہے، تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ جس کو یہ پتہ ہو تو وہ پھر اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایک عورتوں کے گروہ پر سے ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آتشی کوڑے مارے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ میت پر نوحہ اور بین کرنے والیاں ہیں، اور وہ کس طریقے سے کہ کپڑے پھاڑتی ہیں، چہرہ پیٹتی ہیں اور غلط باتیں کرتی ہیں، اور شوہر کی ناشکری کرنے والی۔ پھر فرمایا کہ میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے منہ کالے تھے، سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے، رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں آگ بھڑکتی ہے یعنی گندھک کے۔ فرشتے ان کو گرز مارتے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے۔ آج کس طریقے سے گانا بجانا اور میوزک کو کیسے لوگوں کو ایک فن کر کے اور اچھی چیز کر کے دکھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ایک گروہ مجھے نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے، اس طرح ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا، اب یہ قیامت تک اسی طرح سے جلتے رہیں گے۔ کیونکہ ماں باپ کا دل اولاد کے ستانے سے یا نافرمانی کرنے سے ایسے جلتا ہے جیسے کہ گویا اس میں آگ لگا دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کو، اولاد کو اس کی سمجھ دے۔ پھر ایک جماعت کو دیکھا کہ فرشتے انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کے حلق سے نہایت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے۔ یہ لوگ مر کر پھر زندہ ہو جاتے ہیں، پھر ذبح کیے جاتے ہیں۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ قاتل اور خونی ہیں جنہوں نے ناحق قتل و خون کیے، اب اس کی سزا میں ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے۔ اور آج خون ناحق کس قدر بڑھ گیا ہے، کس طریقے سے
نہ مرنے والے کو پتہ نہ مارنے والے کو پتہ، تو قتل ناحق کی یہ سزا انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بحقی میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے داہنی طرف سے پکارنے والے نے پکارا، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا، میں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک عورت پر نظر پڑی جس پر ہر قسم کی زیبائش تھی۔ اس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف بھی کوئی التفات نہیں کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی۔ اس کی پکار کا جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اسی طرح کے مناظر دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ سامنے بیت المقدس نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے دروازے پر براق سے اتر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر میں سوراخ کر کے باندھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے۔ مسجد میں کثرت سے لوگ جمع تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان کی آواز سے آسمان کے دروازے کھلے اور فرشتے اترے، اور یہاں تک کہ ساری مسجد، جنگل اور زمین و آسمان سب فرشتوں سے بھر گئے۔ تھوڑی دیر میں تکبیر کہی گئی اور سب صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب امام کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کا مصلی ابھی تک خالی تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر لائے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ سے افضل کوئی اور آئے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی امامت کے قابل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کن کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود ہیں۔ بعض روایات میں آتے وقت نماز پڑھانے کا ذکر ہے اور بعض میں جاتے وقت نماز پڑھانے کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر براق لایا گیا اور اس پر سوار ہو کر آسمانوں پر گئے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ پھر میرے پاس معراج یعنی سیڑھی لائی گئی جس سے کہ بنی آدم کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں۔ دنیا نے اس سے اچھی چیز آج تک نہیں دیکھی۔ پھر ہم دونوں پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے اور جو دنیاوی آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کی ماتحتی میں 70,000 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کی ماتحتی میں 1,00,000 فرشتے ہیں۔ رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ بتایا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، بلایا گیا ہے۔ یعنی اتنا سخت پہرا ہے، اور فرشتوں کی بھی شناخت کے بعد ان کو آنے دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، آپ بہت اچھا آئے، اور دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگے لے کر چلے، دوسرے آسمان تک پہنچے۔ اسی طرح سے سوال جواب ہوئے جیسے پہلے پر ہوئے تھے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں ایک انتہائی حسین و جمیل شخص کو دیکھا جن کا حسن 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی سوال جواب ہوئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی آدھی داڑھی سفید اور آدھی سیاہ تھی،
کافی لمبی تھی۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا کہ یہ اپنی قوم کے ہر دل عزیز لوگوں میں سے ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں۔ انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا آپ کے بھائی موسیٰ بن عمران ہیں۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر 7ویں آسمان پر خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے اور کمال کے خوبصورت تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، فرزند صالح اور نبی صالح۔ فرمایا مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بیت المعمور جو کہ آسمانی کعبہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ بخاری کی روایت ہے، پھر میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عنایت فرمائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے پر گناہوں کی معافی کی بھی فرمایا گیا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا، اور محض نیکی کے ارادے پر 1 نیکی اور کرنے پر 10 ملیں گی، اور برائی کے ارادے پر کچھ نہیں لکھا جاتا اور کرنے پر 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحائف دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عجائبات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی واپسی میں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ملا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے، آپ واپس جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور کہا کہ اور کم کروائیے۔ پھر اسی طرح سے 3 دفعہ میں 10 کر کے 30 نمازیں کم ہوئیں۔ چوتھی بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اور کم کروائیے، پھر 5 کم کر دی گئیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اب بھی امتی نہیں پڑھ سکیں گے اور کم کروائیے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ 5 نمازیں ہی پڑھنا مشکل ہو رہی ہیں امت کے لیے۔ پھر ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، الکتاب میں اتنی یعنی 50 ہی لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نماز ایک اتنا اہم فریضہ ہے جو آسمانوں پر ایک تحفے کی شکل میں دے کر فرض کیا گیا، اور باقی تمام احکامات دنیا میں فرض کیے گئے۔ راستے میں کتنی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھوائی، اور پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کروائی۔ پھر یہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اس تحفے کی ہمیں کتنی قدر ہے۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ عجائبات بیان کیے اور بتایا کہ میں بیت المقدس گیا، پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور میں نے فلاں فلاں چیزیں راستے میں دیکھیں، ابو جہل بولا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل تعجب نہیں کہ ایک رات میں بیت المقدس چلے گئے اور مکہ بھی آ گئے، حالانکہ وہاں آنے اور جانے میں 2 مہینے لگتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور مشرکین مکہ نے اس کی تردید کی، تکذیب بھی کی، اور بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد میرے سامنے عقیل کے گھر سے بھی زیادہ قریب کر دی گئی۔ جو باتیں مشرکین پوچھتے جاتے تھے میں وہ دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ تو جو بیت المقدس دیکھ چکے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے حلیہ تو بالکل صحیح بیان فرمایا ہے۔ 2 عالم کی مسافت کر کے تے وہ جب لوٹے، حرارت جسم کی ان کے یوں ہی بستر پہ رکھی تھی۔ ان تمام باتوں سے، بیانات سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر تشریف لے جا کر رات ہی رات میں واپس بھی آ گئے، اور یہ خواب نہیں تھا۔
آپ کو روح اور جسم سمیت یہ مشاہدات کرائے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندہ فرمایا ہے، اور بندہ نہ خالی جسم کو کہا جاتا ہے اور نہ خالی روح کو کہا جاتا ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس معراج کے واقعے پر ایمان ہے، ملحد ہی صرف اس کے منکر ہیں، اور اس واقعے کی تصدیق پر ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب بھی ملا تھا کہ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ سچی بات ہے۔ بعد کے ادوار میں اس کی تصدیق خود کافروں اور عیسائیوں نے کی۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ بن خلیفہ کو قیصر کے پاس خط دے کر بھیجا، ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک دیکھ کر عرب تاجر جو اس وقت شام میں موجود تھے اپنے دربار میں ان لوگوں کو بلایا۔ ان میں ابو سفیان بھی موجود تھے، مگر ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بخاری اور مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ کوئی نقص نکالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بادشاہ کی توجہ نہ ہونے پائے، مگر جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں بات نہ کھل جائے اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شب معراج والا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ خود بخود آپ پر ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس آیا اور صبح سے پہلے واپس بھی چلا گیا۔ اتفاق سے بیت المقدس کا ایک پادری وہاں پر بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا مجھے وہ رات معلوم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ وہ بولا کہ میں روزانہ مسجد کا دروازہ بند کیے بغیر نہیں سوتا ہوں۔ اس رات بھی سب دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ انتہائی کوشش کے بعد بھی بند نہیں ہوا۔ سب نے کوشش کر کے دیکھ لیا مگر ایسا لگتا تھا کہ ہم پہاڑ ہلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑھئی کو بلوایا، اس نے دیکھ کر کہا کہ اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں صبح اس کو درست کر دوں گا، اب تو یہ ہل بھی نہیں سکتا۔ مجبوراً میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گیا۔ صبح کو جو میں نے جا کر دیکھا تو جو پتھر مسجد کے ایک طرف پڑا تھا اس میں سوراخ تھا اور کسی جانور کے باندھے جانے کا نشان بھی تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات ہماری مسجد کا دروازہ کسی نبی کے لیے کھلا چھوڑا گیا تھا جس نے یہاں پر ضرور نماز پڑھی ہے۔ ابو نعیم اور دلائل نبوت سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں سزائیں وغیرہ دیکھی تو لوگوں کا ایک اعتراض بھی اس پر ہوتا ہے کہ حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جنت اور دوزخ اور سزاؤں کا مشاہدہ فرمایا؟ وہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ تو ہو سکتا ہے وہ پہلے لوگ ہوں جو دنیا سے جا چکے اور برزخ میں انہیں سزا پاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا، اور اس کی قدرت کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ کچھ کا فیصلہ پہلے کر کے دکھا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور تمثیل یا مثال کے طور پر دکھایا ہو کہ جن کے ساتھ ایسا ہونا ہے ان کی شکلیں سامنے دکھا دی گئی ہوں۔ تو ان سب باتوں میں ہمارے لیے کیا کیا سبق پوشیدہ ہیں؟ نمبر 1، نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، تمام شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کی جائے کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا، وہ تمام برائیاں جن کے انجام اور سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یا آپ کو دکھائی گئیں، شعوری طور پر کوشش کرنی ہے کہ ان سب سے بچا جائے۔ اور تیسرا اور اہم سبق یہ ہے کہ تمام بدعتوں سے بچا جائے، کیونکہ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ وہ غلط کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے انہیں صحیح سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے انسان، تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہیں پہنچنے دیں گے، بیچ میں ہی روک دیں گے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اتباع سنت کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدعات اور غلط باتوں سے، خلاف سنت تمام اعمال سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ جو پڑھا ہے اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی اور کمی کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور صحیح کر کے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔